ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، اسلام اور سیکولرزم، اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے؟ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کو سیکولرزم سے کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام کی اصل جنگ سیکولرزم کے ساتھ ہے۔ اس طرح کے متضاد بہت سے بیانات سننے کو ملتے رہتے ہیں، پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں، جو ایک عام سامع اور قاری کو کنفیوز کرتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے واضح کروں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اسلام میں واقعی سیکولرزم کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی فیصلہ کریں کہ اسلام کا اصل دشمن کون ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے اسلام، جو بلا شبہ ہمارا دین ہے، اور اسلام کے لفظی معنی سپردگی کے ہیں، حوالگی کے ہیں، سبمیشن۔ دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، اور دین قرآن و سنت میں نظام زندگی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اسی معنی میں ہم اسلام کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے۔ قرآن مجید میں دین مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو بدلے کے معنوں میں، جیسے سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ پھر یہ دین جب فعل کے طور پہ آیا ہے تو کاروباری لین دین کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اذا تداینتم بدین، کہ جب بھی تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو۔ پھر یہ راستے کے معنوں میں آیا ہے، جیسے سورۃ الکافرون میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ اور میرے لیے میری راہ۔ پھر یہ قانون کے معنوں میں آیا ہے، جیسے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بادشاہ کے قانون میں ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے، سوائے ایک صورت کے کہ کوئی چوری کرے۔ لہذا اس واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، ما کان لیوسف لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ یوسف کے لیے علیہ السلام بادشاہ کے دین میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کر سکتے، اپنے پاس رکھ سکتے۔ تو دین اسلام کے لیے جب آئے گا تو وہ آئے گا پورے نظام زندگی کے بارے میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین، ضابطہ حیات، نظام زندگی اسلام ہے۔ پھر دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ مذہب ہے۔ مذہب اگرچہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ قرآن و سنت میں، قرآن مجید میں تو استعمال نہیں ہوا، اور میرے مطالعے کی حد تک یہ حدیث رسول کے اندر بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن ہمارے دینی لٹریچر میں یہ لفظ موجود ہے، اور یہ استعمال ہوا ہے مختلف مسالک کے لیے، جیسے مذہب حنفی، مذہب مالکی،
مذہب شافعی وغیرہ. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذاہب جو ہیں حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، ان میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ زیر بحث نہیں آیا، بلکہ ان میں معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں، ان میں معاشرت بھی زیر بحث آئی ہے، نکاح و طلاق بھی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر معاشی معاملات اور سیاسی معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں. اور صرف یہی نہیں، ان میں جہاد و قتال کے مسائل بھی ڈسکس کیے گئے ہیں. تو یہ لفظ ہمارے دینی لٹریچر میں تقریباً دین کے مترادف ہے، اگرچہ اس کا استعمال اسلام کے لیے نہیں بلکہ ہمارے مسالک کے لیے ہوا ہے. ایک تیسرا لفظ جو میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے، وہ انگریزی کا لفظ ریلیجن ہے، جس کا بالعموم ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے. لیکن جیسے ہم نے اسلام کو عربی میں سمجھا، دین کو عربی میں سمجھا، اسی طرح اس لفظ کا حق بھی ادا تبھی ہوگا کہ ہم اس کو انگریزی میں سمجھنے کی کوشش کریں. انگریزی کا لفظ انگریزی میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے انگریزی ڈکشنری کا استعمال ضروری ہے. اور انگریزی کی ڈکشنری بھی کوئی معیاری ڈکشنری جیسے آکسفورڈ ہے، چیمبرز ہے، اور جس لفظ کی جو تعریف آکسفورڈ یا چیمبر میں آ جائے وہی اتھارٹی ہے، کسی دوسری ڈکشنری کے اندر اس کا استعمال ان کے مقابلے میں صحیح شمار نہیں ہوگا. اب ریلیجن کا لفظ آکسفورڈ ڈکشنری کے 2 ایڈیشنز کے اندر کیسے استعمال ہوا ہے. سن 1960 کے ایڈیشن میں، آکسفورڈ ڈکشنری کے سن 1960 کے ایڈیشن میں ریلیجن کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: belief in the existence of a supernatural ruling power. Belief in the existence of a supernatural ruling power, comma, the creator and controller of the universe, who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. پھر سیمی کولن کے بعد دوسری تعریف ہے: a course of action or a practice regarded as the ruling passion of one's life. اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اس کو اس کائنات کو پیدا کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے والی ایک ما فوق الفطرت قوت قاہرہ